خروج دجال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک علامت ہیں، انہی میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے حضرت مہدی کا ظہور۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور قیامت قائم ہو کر کے رہے گی۔ قیامت آئے گی تو زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، سیارے، دریا، جھیل، سمندر، انسان، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حتمی تاریخ متعین نہیں کیا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں پائی جانے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت نزدیک ہے، قیامت واقع ہوگی۔ ان نشانیوں میں سے کچھ چھوٹی نشانی ہیں اور کچھ بڑی نشانی ہیں۔ چھوٹی نشانی کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے اور بڑی نشانی کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامت کے معنی نشانی اور صغریٰ کے معنی چھوٹی، اور علامت کے معنی نشانی، کبریٰ کے معنی بڑی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ پائی جاتی رہتی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے کئی ایک نشانی ہیں، جیسے کہ دابۃ الارض ہے، خروج دجال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک علامت ہیں، انہی میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے حضرت مہدی کا ظہور۔ دوسری چیز ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی وہ ظاہر ہوں گے، خروج نہیں ہوگا، نزول نہیں ہوگا۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے اترنا، یہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ اور خروج کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پر ہیں وہاں سے نکلنا، تو خروج یہ دجال کا ہوگا، دجال نکلے گا۔ اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ حضرت مہدی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتلائی ہیں، جو آپ کو صحیح احادیث کی روشنی میں چند نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، جسے آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ حضرت مہدی کو پہچاننا آسان ہوگا۔ حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی خود سے کبھی اعلان نہیں فرمائیں گے، خود سے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مہدی ہیں۔ یعنی حضرت مہدی مہدی ہونے کا دعویٰ وہ خود نہیں کہیں گے، دوسرے لوگ بتائیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں۔ اب اسی ایک علامت سے موجودہ دور کے اندر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آنے والے دنوں میں جتنے لوگ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مہدی ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ کوئی اور فرقے کا ہو، جو بھی ہو، اسی ایک علامت سے وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ باہر ہو جاتا ہے، اور ہمیں پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے، بلکہ مہدی کے نام کا ناٹک کر رہا ہے، ڈھونگ رچ رہا ہے، اور یہ اپنے دعوے کے اندر 100% جھوٹا ہے، کیونکہ یہ خود نکل کے سامنے آتا ہے اور خود نکل کر کے یہ خود کہتا ہے کہ ہم مہدی ہیں، ہمیں مہدی مانو۔ جبکہ حضرت مہدی کے بارے میں صحیح احادیث ہے کہ حضرت مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم مہدی ہیں، بلکہ لوگ انہیں بتائیں گے کہ آپ مہدی ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، شہر بھی متعین ہو گیا۔ اب کوئی بہار کا دعویٰ کرے یا کوئی پڑوسی ملک پاکستان سے دعویٰ کرے یا کوئی کسی اور ملک سے دعویٰ کرے کہ ہم مہدی ہیں، تو اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ بات ان کے منہ پر مار دی جائے گی، اور اس کے جھوٹے ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور کا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت مہدی وہ مدینے کے اندر تشریف لائیں گے، مدینے کے اندر پیدا ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی یہ ان کا لقب ہے، لقب جو کسی کی طرف سے دی جاتی ہے۔
نام کچھ اور ہوتا ہے اور لقب کچھ اور ہوتا ہے. جیسے نام نعمان بن ثابت اور لقب امام اعظم. تو اس طرح سے لقب کچھ اور ہوتا ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے. تو نام ان کا ہے، تو ان کا لقب ہے مہدی، ان کا نام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق. یعنی حضرت مہدی کا اصل نام ہوگا محمد. اب اس نام کی وجہ سے دنیا میں جتنے لوگ مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ بہرا ہو، چاہے ریاض ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ دعویٰ کرنے والا مر گیا یا آئندہ کوئی دعویٰ کرے گا تو نام اس کا محمد نہ ہو، اس دعوے سے بھی وہ باطل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حضرت مہدی کے والد کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا. یعنی یہ کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ. پھر حضرت مہدی کی والدہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام کے ساتھ ہوگا، نام کے مشابہ ہوگا. یعنی حضرت مہدی کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اب اگر فرض کر لیجئے، مان لیجئے کوئی ایک آدمی مدینہ کے اندر سے یہ دعویٰ کرے اور وہ اپنا نام، جب اسے علامت معلوم ہے کہ فلاں نام ہوگا اور فلاں والد کا نام ہوگا اور فلاں نام والدہ کا ہوگا، تو ایک سپوز ڈیٹ، ایک مان لیجئے کسی نے قصہ گھر لیا اور کسی نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں مدینہ سے مہدیت کا دعویٰ کرنا ہے، مدینہ سے اٹھنا ہے اور اپنا نام محمد ظاہر کرنا ہے، اپنے والد کا نام عبداللہ ظاہر کرنا ہے، اپنی والدہ کا نام آمنہ ظاہر کرنا ہے، اور پھر ہم مدینہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو پھر اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ حضرت مہدی مکہ کے اندر اور حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان حضرت مہدی کو لوگ پہچانیں گے. حضرت مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان ظاہر ہوں گے. کوئی ایک آدمی جو اپنا نام بھی رکھا ہو محمد، والد کا نام رکھا ہو عبداللہ، والدہ کا نام ہو آمنہ، اور مدینے کے اندر پیدا ہوا ہو، مدینے سے آیا ہو، اور خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا ہو اور چند حواریین کو وہ جمع کر لیا ہو کہ تم ہمارے بارے میں شور کرنا کہ یہ مہدی ہیں، یہ مہدی ہیں، یہ مہدی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، تب بھی لوگ گھبرائے نہیں. حضرت مہدی کے بارے میں ہے کہ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے تو غیب سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا. یہ حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مہدی دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا تو اس کے دعوے کے لیے اتنی ساری بات ہونی چاہیے. نمبر ایک، وہ خود دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر خود دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، اس کو دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی ہے. نمبر دو، ان کا نام محمد ہونی چاہیے. نمبر تین، ان کے والد کا نام عبداللہ. نمبر چار، ان کی والدہ کا نام آمنہ. نمبر پانچ، ان کی پیدائش مدینہ کے اندر. نمبر چھ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کا ظہور ہوگا، اور پھر غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یہ مہدی ہیں، ان کی بات کو سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بیعت کی جائے. تو اتنی بڑی علامت جب پائی جائے گی، یہ سب علامت پائی جائیں گی، تب جانیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں. اور حضرت مہدی کا کب ظہور ہوگا ان کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں ہے، لہذا ہم اپنی جانب سے نہیں فیصلہ کر سکتے کہ 2025 میں، 2026 میں، یا فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر لوگ مہدی کے انتظار میں ہیں، یا سیریا میں لوگ مہدی کے انتظار میں ہیں، اور فلاں جگہ مہدی ظاہر ہو گئے. بالکل یہ سب بکواس بات ہے، یہ سب جھوٹ بات ہے. کب ظاہر ہوں گے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، تو کوئی کیسے تاریخ متعین کر سکتا ہے؟
تو اتنی ساری علامتیں پائی جائیں گی وہ حضرت مہدی ہوں گے، اور یہ علامت جس میں نہیں پائے جائیں گے وہ حضرت مہدی نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی 7 سال تک حکومت فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ملک شام کے اندر دجال سے جنگ لڑیں گے، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوگا، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مل کر کے دجال کو بھی تحت کر دیں گے۔ یہ سب علامتیں ہیں، ان سب علامتوں کو آپ کو جاننی چاہیے تاکہ آپ تک صحیح معلومات